السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوئٹزر لینڈ میں مقیم شجاع اکرم صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پڑوسی سوشل ٹیری صاحب اولڈ ہوم میں ملازمت کرتے ہیں۔ وہ انتہائی خوش اخلاق اور مذہبی انسان ہیں۔ چند دن پہلے میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا آپ کب فارغ ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ انتہائی ملنسار ہیں لہٰذا انہوں نے مجھ سے فارغ اوقات کا ٹائم مانگا۔ چونکہ وہ انتہائی ملنسار ہیں میں لہٰذا جو ہی انہوں نے فارغ وقت کا پوچھا میں نے کہا حکم کریں۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اولڈ ہوم چلنے کا کہا۔ میں نے اسی وقت کپڑے بدلے اور ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے سیدھا لے کر ادارے کی ڈسپنسری میں گئے جہاں ایک عمر رسیدہ پاکستانی بزرگ لیٹے تھے۔ وہ فالج کے مریض تھے۔ مجھے ان کے متعلق سوشل ٹیری نے بتایا کہ انہوں نے ایک موبائل کی طلب کی تھی جو کہ ان کی فرمائش پر دے دیا گیا۔ اس پر ایک مسلمان عرب باشندے نے ان بزرگ ہی کے کہنے پر تلاوت ڈاؤن لوڈ کر کے دی۔ ان کو نماز کے اوقات بتانے کے لیے اذان ریکارڈنگ کر دی۔ سارا دن تلاوت سنتے رہتے ہیں مگر جو ہی اذان ہوتی ہے یہ رونے لگتے ہیں۔ پوچھنے پر جو وجہ بتاتے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ ان سے ان کی مادری زبان میں پوچھ کر بتائیے کہ کیا ان کو کسی قسم کی مذہبی وجوہات کے بنا پر کسی پریشانی کا سامنا ہے، کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا ان کو ہماری طرف سے کسی کمی کی کوتاہی کی شکایت ہے۔ سوشل ٹیری کی ایک مسلمان کے لیے اتنی فکر مندی دیکھ کر میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش یہ شخص مسلمان ہوتا۔ خیر میں نے پہلے اپنے ہی وطن سوئٹزر لینڈ کی مقامی زبان میں وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتانا شروع کیا مگر میری لاکھ کوششوں کے بعد میں ان کی بات سمجھ نہیں سکا۔ اس کی بڑی وجہ فالج کا ان کی زبان پر اثر انداز ہونا تھا۔ میرے سوالات کے دوران اذان کا وقت ہو گیا۔ اذان کے احترام میں خاموش ہو گیا۔ وہ متاثرہ شخص کے آنسو بہنے لگے۔ اذان ختم ہوئی تو میں نے سوال اردو میں دہرایا اور مسلسل 4 گھنٹے کی تک و دو کے بعد سمجھ پایا کہ انہوں نے بتایا میرا نام طفیل جان بلوچ ہے، میں بلوچستان سے کراچی منتقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بہت نوازا۔ ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے کروڑوں کمائے اور 90 کی دہائی میں سوئٹزر لینڈ منتقل ہو گیا۔ کاروباری اور عام زندگی کے دوران مجھ سے ایک شخص سے زیادتی ہوئی۔ وہ میرا گیٹ کیپر تھا۔ میں اکثر اوقات عصر کے وقت گھر پہنچ جاتا۔ میرے پہنچنے پر میرا گیٹ کیپر زیادہ تر نماز پڑھ رہا ہوتا۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ نماز چھوڑتا اور آ کر دروازہ کھولتا۔ بعد میں جا کر دوبارہ نماز ادا کرتا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میرے گیٹ کیپر کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ اس کی بیٹی جو کہ ہماری گھریلو ملازمہ تھی، گیٹ کیپر نے اس کی ذمہ داری لگائی کہ صاحب کی آمد پر دروازہ کھولنا، دیر نہ کرنا اور خود کمرے میں ہی نماز ادا کرنے لگا۔ چونکہ سردی، بارش اور بخار کی وجہ سے باہر نماز پڑھنا ممکن نہ تھی، اس کی بیٹی جو گیٹ پر بارش میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی کہ میری بیگم نے آواز لگائی اور گھر کے کام دوران میں دروازے پر پہنچا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر ہارن دیا۔ ہارن کی آواز سن کر میرے گیٹ کیپر کی بیٹی دروازے کی طرف دوڑی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ اس دوران میری بیٹی دوڑی ہوئی آئی اور دروازہ کھولا۔ میں نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور سیدھا گیٹ کیپر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے غصے میں گیٹ کیپر کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ اس کی بیٹی بھی میرے پیچھے آ پہنچی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو گیٹ کیپر دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سخت غصے میں تھا۔ ایک تو دروازہ دیر سے کھلا اور دوسرا میری بیٹی اتنی سخت سردی میں دروازہ کھولنے آئی تھی۔ میں نے جا کر گیٹ کیپر کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ اس کی بیٹی بیچ میں آئی تو اسے بھی دھکا دیا، تھپڑ مارا۔ گیٹ کیپر نے اپنی صفائی دی، مجھے سمجھایا وہ بیمار تھا، اندر نماز پڑھنے لگا اور بیٹی کی ذمہ داری لگائی سامنے کھڑی رہو۔ جو ہی صاحب کی گاڑی آئے دروازہ کھولنا، مگر اتنی ہی دیر میں اندر بیگم صاحبہ نے آواز لگائی، اسے اندر بلا لیا۔ میں نے ان کی کوئی صفائی نہ سنی۔ ان کو ملازمت سے فارغ کرتے ہوئے کہا تمہارے پاس نماز پڑھنے کے لیے تو صحت ہے، دروازہ کھولنے کے لیے نہیں۔ میرا گیٹ کیپر اکثر اوقات مجھے نماز، فیض اور برکات سمجھاتا رہتا۔ آج بھی اس نے کہا تھا ایک تو سجدے کے بدلے 100 نوکریاں قربان اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیے اور مجھے کہہ دیا یہ مال اور دولت یہ سب آزمائش ہے، مگر میں نے اس کی کچھ نہ سنی۔ مجھے پھر بھی اس پہ غصہ آ گیا۔ میں گھر آیا، پانی پیا اور گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل گیا۔
میں نے راستے میں ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھا، گاڑی سے ٹکر ماری اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ لوگ مر گئے یا بچ گئے، مگر میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہوئی۔ ایک عرصے تک پاکستان رہا، پھر بچوں کی ضد پر یہاں منتقل ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد میرے بچوں کا رویہ ایسے ہو گیا جیسے میں ان کا نہیں، وہ میرے باپ ہیں۔ پھر مجھے فالج کا اٹیک ہوا، میں ان کا محتاج ہو گیا۔ انہوں نے بجائے میری خدمت کرنے کے مجھے یہاں چھوڑ دیا، اور اب یہی میرا بستر مرگ ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش بنا کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، اور میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں بنا سہارے کے اللہ کے آگے سجدہ کروں۔ تو بس استغفار، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔